السلام علیکم ناظرین، میں میاں انوار اللہ کرامی ایڈوکیٹ آپ کو اپنے پیج پر اور چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرات محترم، تحریک عدم اعتماد تصادم کی طرف رواں دواں ہے۔ اس دوران خطاب کرتے ہوئے جناب بلاول بھٹو نے جذبات میں آ کر ایک بڑا ہی لوز کمزور بال دیا ہے حکومت کو، اور انہوں نے کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ OIC کی کانفرنس، وزرائے خارجہ کی کانفرنس کس طرح منعقد ہو سکتی ہے۔ ہم اجلاس سے جائیں گے نہیں، یعنی ہم دھرنا دے کر اجلاس میں بیٹھ جائیں گے۔ بعد میں اپوزیشن جماعتوں کو احساس ہوا کہ بھئی یہ بڑا احمقانہ اقدام ہے۔ پھر انہوں نے اپنے رویے میں تبدیلی لاتے ہوئے، اجتماعی شعور کا مظاہرہ کرتے ہوئے، PDM کی جماعتوں نے کہا کہ ہم وزرائے خارجہ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ وزرائے خارجہ کی کانفرنس بلائے تاکہ امت مسلمہ کو درپیش مسائل کے بارے میں ہمارے تمام دنیا کے مسلم وزرائے خارجہ ممالک کے وہ اس پر غور و فکر کر سکیں اور اسلام اور اس کی حقانیت کو دنیا بھر میں تنفیذ کے لیے آگے بڑھ سکیں۔ یعنی انہوں نے اپنے رویے میں وہ جو رویہ ایک جس کو ہم احمقانہ بیان کہہ سکتے ہیں بلاول بھٹو کا، بڑی عزت کے ساتھ انہوں نے وہ جذباتی بیان دے کر پھر دوبارہ انہوں نے رجوع کر لیا، یہ ترجیحاً رجوع کیا، یہ بھی قابل تعریف بات ہے۔ اپنی غلطی کا احساس کر کے غلطی پہ نہ ڈٹنا اور توبہ کرنا ہی آدم علیہ السلام کی دلیل ہے۔ اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ نے بھی از خود نوٹس لیا۔ بعد میں انہوں نے وضاحت کی کہ ہمارے پاس سپریم کورٹ بار کی طرف سے ایک پٹیشن موجود تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ 27 مارچ کا، 25 مارچ کا اور 23 مارچ کے جتنے جلسے ہو رہے ہیں ان کے انعقاد کے اندر رکاوٹ پیدا کی جائے تاکہ امن و امان کا مسئلہ جو ہے وہ ملک کے اندر پیدا نہ ہو۔ اس سے پہلے سندھ ہاؤس پر تحریک انصاف کے کارکنان کا جو جذباتی رویہ تھا اس کے بارے میں بھی سپریم کورٹ نے نوٹس لیا ہے، بلکہ رائے اس پر جو ریفرنس دائر ہوا تھا اس پر انہوں نے سپریم کورٹ کی بار کی طرف سے اس پر بات چاروں سیاسی جماعتوں کو، IG اسلام آباد کو اور پھر اٹارنی جنرل پاکستان کو طلب کر کے ان سے وضاحت طلب کی ہے کہ یہ کیا معاملہ۔ اٹارنی جنرل نے کوشش کی ہے کہ سندھ ہاؤس پر حملے کا سبب یہ بنا کہ وہاں ہارس ٹریڈنگ ہو رہی تھی، خرید و فروخت ہو رہی تھی، بوریاں آ رہی تھی۔ اس بات پر یہ بات کرنے کی سپریم کورٹ کے سامنے کوشش کی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ہمیں سیاسی معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، سیاسی معاملات کو ہم یہاں ڈسکس نہیں کریں گے، ہم یہ چاہتے ہیں صرف کہ رول آف لا جو آئین کی حاکمیت ہے، بالادستی ہے، اس کو بروئے کار لے جائے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ تنبیہ کی یا انہوں نے یہ بتایا اٹارنی جنرل کو مخاطب کر کے کہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے 9-5 کے تحت اس کو آئینی اور قانونی دائرے کے اندر آگے بڑھنے دینا چاہیے۔ اس سے اب یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان کو اس بات کا احساس ہے کہ تصادم کی صورت میں، ٹکراؤ کی صورت میں، یا ملک کے اندر امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، قتل و غارت ہو سکتی ہے، بلڈنگوں کو، عمارتوں کو، سرکاری عمارتوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ سندھ اس پر حملے کیا کسی کو حق حاصل ہے کہ سرکاری عمارتوں کو تباہ و برباد کرے، وہاں پر حملہ کرے؟ تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہم نے جتنے اس کے حملہ آور تھے وہ رہا ہو گئے ہیں، تو MNAs بھی بالخصوص ان کو تو ابتدائی میں رہا کر دیا گیا، لیکن بہرحال باقی لوگوں کو بھی رہا کر دیا گیا۔ اس پر پھر اور سیاسی جماعت انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ ریفرنس دائر کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ریفرنس کو لے کے آئیں۔ اٹارنی جنرل صاحب، اگر آپ نے یہ تیاری کی ہے کہ آپ یہ ہم سے یہ سیکھ کرنا چاہتے ہیں، یہ ہماری معاونت چاہتے ہیں کہ جو فلور کراسنگ کی 63(1) کے تحت جو کلاز ہے اس کی اگر مزید وضاحت چاہتے ہیں، ہم سے رائے طلب کرنا چاہتے ہیں، تو ہم حاضر ہیں، آپ آج اسے موو کر دیں یا سوموار کو ہم اس کے بارے میں جائزہ لے لیں گے۔ کیا فلور کراسنگ کرنے سے، کیا ووٹ کی ادائیگی سے پہلے فلور کراسنگ کا جواز پیدا ہو سکتا ہے، یا ووٹ کی ادائیگی کے بعد کیا کسی کو ووٹ دینے سے روکا جا سکتا ہے؟ اگر وہ ووٹ اپنی مرضی کے مطابق یا ضمیر کے مطابق یا خرید و فروخت کے حوالے سے ووٹ دیتا ہے تو کیا اس پر پیشگی پابندی عائد کی جا سکتی ہے؟ تو پھر کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سپیکر کو بھی یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ آئین سے انحراف کرتے ہوئے وہ ووٹ کا حق ادا کرنے سے ان کو روک دے۔ اس قسم کی دارفنسنی ہے مارکیٹ کے اندر۔ تحریک انصاف کو لوگ جو ورگلانا چاہتے ہیں، تحریک انصاف کو آئین کی خلاف ورزی پر آمادہ کرنا چاہتے ہیں۔ تحریک انصاف ایک آئین پسند اور قانون پسند جماعت ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب کو ایسا غیر آئینی راستہ اختیار کریں گے جو ان کو آئین شکنی پر مجبور کر دے گا۔ ایسا کوئی طریقہ نہ ہو سکتا ہے، نہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ کوئی آئین کی اگر 95 کے تحت آئین کی خلاف ورزی کریں گے تو کیا حکومت اس کا ارتکاب کر کے آئین شکنی کا ارتکاب نہیں کرے گی؟ کیا حکومت کے مستقل سیاسی نظام کو تباہ و برباد کرنا چاہتی ہے؟ حکومت کی یہ خواہش ہے کہ فواد چودھری نے یہ بات کی ہے، پہلے تو انہوں نے بہت سخت باتیں کی تھی منحرف ارکان کے لیے کہ انہوں نے
بیچ دیا ہے، وہ ضمیر فروش ہیں، وہ بوریاں لے 3 وزراء نے کانفرنس کی جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، وہ اس طرح کی کانفرنس کر کے وہ محاذ رائی کا ثبوت وہ اپنے کارکنوں کو، تحریک انصاف کے کارکنوں کو آمادہ کر رہے تھے کہ منفرد ارکان کے گھروں پر حملہ کیا جائے، امن و امان کو تباہ بھی کیا جائے، لوٹوں کی کارواں وہاں سے پھیلائے جائیں. لیکن بہرحال یہ لوگوں کو احتجاج کا تو حق حاصل ہے، لیکن کسی کے گھر پر حملہ کرنے کا حق حاصل نہیں. آئین میں یہ ایک اس جرم کی سزا جو ارتکاب کرنے جا رہے ہیں منفرد ارکان، اس کی ایک سزا تجویز ہے. وہ قانون کے دائرے کے اندر اپنے اگر لانا چاہتے ہیں تو اس کو قانون کے دائرے کے اندر لا کر ان کی نشستوں کو کالعدم قرار دیا، ان کو ایوان سے فارغ کر دیا جائے. اور پھر فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ پہلے 3 کا ذکر تھا، اب 7 کا ذکر آ رہا ہے کہ انہوں نے منحرفین نے، اگر آپ منحرفین کے خلاف جوتے لے کر، ڈانگ سوٹے لے کر اپنے کارکنان کو کہ غیظ و غضب کا نشانہ بنائیں گے، جوتے لہرائیں گے، لوٹے لہرائیں گے، ان کے خلاف جلوس نکالیں گے، تو جو لوگ آنا بھی چاہتے ہیں پیار محبت کے حوالے سے یا عمران خان کے رویے میں تبدیلی کی خواہش رکھتے ہیں، پھر وہ کیسے آپ کی طرف آئیں گے؟ یعنی آپ کا رویہ ہی اگر آمرانہ ہو جائے گا، بلکہ عامیانہ ہو جائے گا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اگر غیر فطرتانہ رویہ آپ اختیار کریں گے تو کوئی جانے والا رکن آپ کی طرف نہیں آئے گا. یہ آپ کا طریقہ ہی غلط ہے ہمارے وزراء اکرام کا. یا عمران خان جو اس بات پر بزید ہیں کہ میں نے 27 مارچ کو امر بالمعروف کے حوالے سے، بھئی امر بالمعروف 3.5 سال تو امر بالمعروف پر آپ کام کرتے رہے ہیں، اور امر بالمعروف کی ذمہ داری تو ہر اسلامی حکومت پر عائد ہوتی ہے، کوئی بھی حکومت ہو. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ 2 فرائض ہیں. جب بھی کوئی اسلامی حکومت قرآن حکیم کے مطابق قائم کی جاتی ہے تو اس پر یہ دونوں لاگو ہوتے ہیں کہ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. اب آخر میں آ کر وہ 27 مارچ کو امر بالمعروف کا کانفرنس کر رہے ہیں، اور میں یہ محسوس کرتا ہوں اپنے پولیٹیکل ویژن کے اعتبار سے کہ سپریم کورٹ کی جو مداخلت ہے بجا مداخلت ہے. وہ سپریم کورٹ کے باہر کی پٹیشن پر انہوں نے کیا، اور مجھے پورا کامل ہے. اور ایک ہی ادارہ پاکستان کے اندر بچ گیا ہے جو سیاستدانوں کو درمیان تصادم کو، فساد کو، فتنے کو روک سکتا ہے، وہ صرف سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. اس کو یہ ضرور اعزاز جائے گا کہ اس نے دونوں فریقوں کے جلسے جلوسوں کو اور پھر لانگ مارچز کو، دھرنوں کو روک دیا ہے. اور پھر آئین کے مطابق 95 کے مطابق عدم اعتماد کا جب تک فیصلہ نہیں ہوتا، کسی سیاسی جماعت کو کوئی ہنگامہ کرنے کی، کوئی جلسہ منعقد کرنے کی، کوئی گھراؤ کرنے کی، کوئی جلاؤ گھراؤ کرنے کی، کوئی تصادم کرنے کی ایسی صورتحال نہیں پیدا کرنے دیں گے جس سے ملک کے اندر امن و امان اور جمہوریت کو خطرہ ہو. اگر جمہوریت کے تحفظ کے لیے کوئی کام کر سکتا ہے تو آج کی سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ ضرور اعزاز حاصل ہوگا. ہماری آرمی بھی یہ توقع رکھتی ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آئین کی حدود کے اندر رہ کر کام کریں. ہر سیاسی جماعت یہ چاہتی ہے کہ بھئی ان کی جو پگ ہے ہمارے سر پر باندھیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو غیر جانبدارانہ رویہ، لیکن آئین کی پابندی کے لیے وہ مرکزی حکومت ہی کے پابند ہیں، لیکن آئینی حدود کے اندر رہ کر وہ امن و امان میں معاونت کر سکتے ہیں مرکزی حکومت کی. لیکن کسی پارٹی کی سیاسی معاملات میں طرفداری کرنا یہ ان کے آئینی اور ان کے آئینی حق سے بالاتر یہ بات ہے. اور ہم پھر سپریم کورٹ سے میں یہ توقع رکھتا ہوں بطور ایک سیاسی کارکن کے کہ OIC کی کانفرنس پاکستان کے لیے ایک خوشگوار لمحہ ہوگا. پاکستان کو اپنا موقف، جس طرح عمران خان نے اسلامی فوبیا کے بارے میں پوری دنیا کے اندر اپنا موقف پیش کر کے عالم اسلام کو بھی متوجہ کیا ہے اور پوری مغربی دنیا کو متوجہ کیا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے عاشق رسول ہیں، ان کے بارے میں کوئی تلخ جملہ سننے کے لیے تیار ہے. میں سمجھتا ہوں حکومت نے یہ مناسب اقدام کیا، اور ہم یہ حکومت سے بھی توقع رکھتے ہیں کہ اپنے اوسان کو بحال رکھیں، حوصلہ رکھیں، ہمت کریں، مقابلہ کریں تحریک اعتماد کا. اور میں سمجھتا ہوں اگر تحریک اعتماد کامیابی ہوتی ہے تو عمران خان اگر آئین کی پابندی کرے گا تو پاکستان میں ایک بہتر لیڈر بن کر ابھرے گا. واخدانا والحمدللہ رب العالمین.